نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آج کے اس بامقصد پروگرام کے سرپرست حضرت مولانا حافظ و قاری عبداللطیف صاحب دامت برکاتہ، صدر محترم قاری شمس الزہا صاحب دامت برکاتہ، دیگر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اصلاح معاشرہ کا عنوان آج کے اس وقت ہماری اور آپ کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کرتے رہو، نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دے گا. برائی کی دعوت جس انداز میں چل رہی ہے، زبانی طور پر کہو، عملی طور پر کہو، جتنے منظم پیمانے پر آج امت مسلمہ کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے اور ہمارے نوجوانوں کو بے راہ کرنے کے لیے پوری دنیا میں جو پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں آپ اگر دیکھو گے تو اس کے دفعیے کے لیے یا اس کے مقابلے کے لیے یا اپنے نوجوانوں کو صحیح راہ پر جمانے کے لیے کوئی مؤثر کارروائی نہیں ہو رہی. جمعیت علماء ہند نے حالات کے پیش نظر اصلاح معاشرہ کا بیڑا اٹھایا تھا اور سال میں ایک مرتبہ 10 روزہ پروگرام مرتب کیا جاتا تھا جو پورے ہندوستان میں چلتا تھا، جو پورے ہندوستان میں چلتا تھا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ 10 روزہ پروگرام ہماری ملت کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. اطباء سے آپ نے سنا ہوگا کچھ دواؤں کے کورس ہوتے، وہ کورس پورا بالترتیب مسلسل لیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر اس میں ایک روز کا بیچ میں گیپ ہو جائے یا ایک وقت دوا لینا آدمی بھول جائے تو پھر دوا کارگر نہیں ہوتی. جو برائی مسلسل جاری ہو، 24 گھنٹہ جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہو، اس کے مقابلے کے لیے ہمیں اسی انداز میں کوئی نہ کوئی پروگرام بنانا ہوگا، ورنہ ظاہر بات ہے کہ اس آنے والے طوفان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. آج ہمارے سماج کے جو حالات ہیں، مسلمانوں کے جو حالات ہیں، اگر اس پر غور کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ اسلام کی جتنی تعلیمات تھیں اور اسلام کی جتنی خوبیاں تھیں یا اسلامی اخلاق جو اعمال کہلاتے ہیں، آپ اگر دیکھو گے تو امت کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں رہ گئی. عوام تو عوام، خواص میں بھی اصلاح کی ضرورت ہو گئی. میں بھی اصلاح کا محتاج ہوں، ہمارے ساتھی بھی اصلاح کے محتاج ہیں، آپ بھی اصلاح کے محتاج ہیں. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں. ہر آدمی ضرورت مند ہے، اور آج ملت اسلامیہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اس کام کی شروعات اپنی ذات سے کریں، اپنے گھر سے کریں. آج حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم دوسروں کی اصلاح کی تو فکر کرتے ہیں لیکن اپنی اصلاح پر ہماری توجہ نہیں ہوتی. ایک بہت مشہور محدث گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ایسے محدث گزرے ہیں کہ کسی نے ان پر نقد نہیں کیا. یہ چیز علماء سمجھ سکتے ہیں، ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت پر لوگوں نے کلام کیا. ان کی
تصنیف، ان کی تالیف بخاری شریف پر لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک ایسے محدث گزرے ہیں کہ ان پر کوئی کلام نہیں کیا گیا. ان پر کسی نے کلام نہیں کیا، ایسے محدث گزرے. ان کی 4 بات میں ذکر کروں گا اور اسی پر کچھ کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو خط لکھا تھا، اور خط میں جو نصیحتیں کی تھی آج کی اس مجلس میں مجھے اسی پر گفتگو کرنی ہے. انہوں نے اپنے شاگرد کو خط لکھا، اس میں پہلی نصیحت یہ لکھی تھی کہ بد نظری چھوڑ دو، اللہ خشوع کی دولت عطا کرے. خشوع سمجھتے ہو؟ ایک ہوتا ہے خشوع اور ایک ہوتا ہے خضوع. کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ دونوں لفظ ایک ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں، خشوع و خضوع. انہوں نے لکھا یہ تھا کہ بد نظری چھوڑ دو اللہ خشوع کی دولت عطا کریں گے. خشوع کا تعلق دل سے ہے، خشوع کا تعلق دل سے ہے اور خضوع کا تعلق پورے جسم سے ہے. جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں نماز کی صحت کی شرائط ذکر کی ہیں وہیں پر ایک شرط یہ بھی ذکر کی ہے کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے اتنا خشوع فرض ہے کہ اسے یہ خیال رہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. خشوع کی کم سے کم مقدار اتنی ہے کہ نماز پڑھنے والے کو یہ دھیان رہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. اگر اس طرح غافل ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو نماز نہیں ہوگی. بعض لوگوں کو ایسی بھی غفلت ہو جاتی کہ نماز پڑھتے پڑھتے یہی بھول جاتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو خشوع کا وہ درجہ جو سب سے کمتر درجہ ہے کہ ایک نماز پڑھنے والے شخص کو اس بات کا احساس رہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اس خشوع کے خلاف ہے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور کھا لے تو نماز ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گی. اس لیے کہ خشوع کی وہ مقدار جو فرض تھی وہ بھی باقی نہیں رہی. نماز پڑھتے پڑھتے اگر ایک گھونٹ پانی پی لے تو نماز نہیں باقی رہے گی، اس لیے کہ خشوع باقی نہیں رہا. تو نماز پڑھنے والے کو اس بات کا دھیان رہنا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. جب اسے یہ دھیان رہے گا تو وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے نمازی کو دیکھ کر کے کوئی یہ کہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اسی بنیاد کو لے کر کے فقہا نے بہت سارے جزیات لکھے. جیسے میں نے 2 مثال دی کہ آدمی اگر نماز پڑھتے پڑھتے کھا لے، نماز پڑھتے پڑھتے پی لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ گئی، اس لیے کہ خشوع باقی نہیں رہا. فقہا نے اسی بنیاد پر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنے والا شخص ایسی کوئی حرکت کرے کہ نماز نہ پڑھنے والا کوئی ایسا شخص دیکھ کر کے وہ یہ سمجھے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے چلنے لگے تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. نماز اگر پڑھتا ہوتا تو چلتا نہیں چلتا. بہت ساری جزیات اسی بنیاد پر فقہا نے لکھی ہے کہ خشوع کا اتنا درجہ اگر باقی نہیں رہا کہ نمازی کو اپنے نماز پڑھنے کا احساس باقی رہے تو نماز نہیں ہو. اور پھر اس میں اللہ پاک ذکر کی برکت سے، جو آدمی ذکر کرتا رہتا ہے ذکر کی برکت سے اللہ پاک خشوع میں اضافہ فرماتے ہیں. اور خشوع کا سب سے اعلیٰ درجہ، خشوع کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے پوچھا تھا کہ من احسان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول احسان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ پاک نظر آتے ہیں؟ اللہ پاک نظر نہیں آتے، اللہ پاک نظر نہیں آتے. لیکن نمازی جب نماز پڑھتا ہے، اور اسے اللہ پاک خشوع کا وہ اعلیٰ مقام عطا کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک نظر نہیں آتے، اللہ پاک نظر نہیں آتے، لیکن نمازی جب نماز پڑھتا ہے اور اسے اللہ پاک خشوع کا وہ اعلیٰ مقام عطا کر دیتے ہیں،
کہ جس سے اوپر خشوع کا کوئی درجہ نہیں، تو اس نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے گویا یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں اللہ پاک کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہیں یہ درجہ حاصل نہ ہو تو یہ درجہ حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس احسان کے اعلیٰ درجے سے نیچے کا درجہ ہے۔ ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اللہ کی توفیق سے 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے، کچھ دوستوں سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، 4 وقت کی پڑھتے ہیں، کوئی 3 وقت کی پڑھتا ہے، لیکن پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے اب دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اپنے آپ پر غور کرے کہ نماز پڑھتے ہوئے کیا ہمیں یہ خیال تھا کہ ہم اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیفیت ہم کو حاصل تھی؟ اگر یہ کیفیت حاصل نہیں تھی تو کیا یہ کیفیت حاصل تھی کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں؟ بولو نا، نماز تو سب نے پڑھی ہے نا۔ جب حضرت جبرائیل نے انسانی شکل میں آ کر کے صحابہ کرام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا مل احسان یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام علم کی جستجو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھا کرتے تھے، اور بار بار پوچھنے کی وجہ سے بسا اوقات ایسی باتیں بھی پوچھ لیا کرتے تھے جو مناسب نہیں ہوتی، تو منع کر دیا گیا تھا کہ مجلس میں پوچھنا نہیں، مجلس میں پوچھنا نہیں، منع کر دیا گیا تھا۔ تو صحابہ کرام اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے کہ کوئی سمجھدار دیہاتی آ جائے، بدو عربی آ جائے اور وہ آ کر کے سوال کرے، اور کوئی سمجھدار آ کر کے سوال کر لیا کرتا تھا تو حضور جواب عنایت فرماتے تھے، تو جتنے لوگ مجلس میں شریک ہوتے تھے ان کو اس سے فیض پہنچتا تھا، اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ پاک اس سے فیض پہنچائے۔ اس لیے صحابہ کرام اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے کہ کوئی پوچھنے کے لیے آئے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل آ کر کے سوال کیا کرتے تھے، حضرت جبرائیل آ کر کے سوال کرتے تھے۔ انہیں سب ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر سفر کے آثار نہیں تھے۔ آج کے زمانے میں سفر تو بہت آسان ہو گیا ہے، آدمی ایئر کنڈیشن گاڑی میں گاڑی پیک کر کے بیٹھتا ہے، سفر کرتا ہے، اور جس مقام پر اترتا ہے لمبا سفر کرنے کے باوجود بالکل تر و تازہ دکھائی دیتا ہے، ذرا بھی تکان نہیں ہوتی، حساس بشاس آدمی سفر کرتا ہے۔ ماضی میں ایسا نہیں تھا، اس زمانے میں جب سفر کرتے تھے تو سفر جو ہوتا تھا وہ اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، اور ایک دن میں آدمی 16 میل کا سفر کیا کرتا تھا، یعنی 24 گھنٹے میں 16 میل کا سفر کرتا تھا۔ اب آپ سوچو سفر کتنا مشکل تھا کہ آدمی اگر یہاں کسی کو دھولیا جانا ہو، کسی کو دھولیا جانا ہو تو 2 دن لگتے تھے۔ کتنے دن؟ 2 دن۔ ایک دن میں آدمی 24 کلومیٹر کا سفر کرتا تھا، پھر دوسرے دن 24 کلومیٹر کا سفر کرتا تھا تو دھولیا پہنچتا۔ آج تو اللہ نے بہت سہولت کر دی، اور مزید اس میں ترقی ہوتی جا رہی ہے کہ آدمی کم سے کم وقت میں پہنچ جائے اور سفر کی تکان بھی نہ ہو۔ اس زمانے میں جو سفر کیا کرتے تھے تو وہ ایسا سفر ہوتا تھا کہ آدمی جب چلتا تھا تو 24 گھنٹے میں نمازوں کے ساتھ، آرام کے ساتھ، کھانے کے ساتھ 16 میل کا سفر کیا کرتا تھا۔ اسی لیے آپ نے یہ مسئلہ بھی سنا ہوگا، یہ مسئلہ بھی سنا ہوگا کہ 3 دن 3 رات کا سفر ہو تو آدمی مسافر ہوگا۔ کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ 3 دن 3 رات کا آدمی سفر کرے تو مسافر کہلائے گا، یعنی شرعی مسافر۔ اور شرعی مسافر کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ہے یہ آدمی جب مسافر ہوا تو مسافر ہونے کی وجہ سے اگر رمضان کا مہینہ ہے اور روزہ رکھنے میں دقت اور تکلیف ہو تو روزوں کی قضا کر سکتا ہے، یعنی ابھی سفر میں روزہ نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھے۔
नमाजों में अल्लाह पाक ने कसर का हुक्म दिया, तखफीफ कर दी कि 4 रकात वाली नमाज 2 रकात कर दी गई। तो फिक़ह की किताबों में और हदीस पाक में यही चीज मिलती है। 3 दिन 3 रात का आदमी सफर करे तो शरन मुसाफिर होगा। उलमा ने उसी को बेस बना करके, बुनियाद बना करके ये निकाला है कि अगर कोई आदमी 48 मील का सफर करे, कोई आदमी 48 मील का सफर करे तो मुसाफिर होगा। आज 48 मील को अगर हम किलोमीटर में बनाते हैं तो 77 किलोमीटर यानी 78 किलोमीटर 77 किलोमीटर का आदमी सफर करे तो शरन मुसाफिर होगा। अब इतना सफर आदमी आज के जमाने में कितनी देर में कर लेता है? 1.5 से 2 घंटे में आदमी इतना लंबा सफर कर लेता है। लेकिन इतने ही सफर के लिए माजी में आदमी को 3 दिन लगा करते थे। अबे माइक आवाज खींच रहा है। तो मैं ये जिक्र कर रहा था कि साहबे किराम की मजलिस में हजरत जिब्राइल आए इंसानी शक्ल में। साहबे किराम कहते हैं कि उन पर कोई सफर का असर नहीं था, कपड़ा बिल्कुल बेगुबार था, चेहरा कहो बाल कहो उस पर कोई गर्द नहीं थी, लगता ही नहीं था कि ये आदमी मुसाफिर है। और साहबे किराम कहते हैं कि मदीने के रहने वाले भी नहीं थे। मदीने के हो तो हम पहचानते, मदीना कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था उस वक्त। अहले मदीना हर एक को पहचानते थे कि ये मदीने के भी नहीं है और मुसाफिर भी नहीं मालूम होते कि कपड़ा बिल्कुल साफ है और चेहरे पर थकान नहीं है और जिस्म है, कपड़े हैं, बाल हैं, बेगुबार है, कोई गर्द नहीं है, तो मुसाफिर भी नहीं मालूम होते थे। अच्छा, फिर वो आए और आ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज किया और इतनी करीब आ करके बैठे कि अपना घुटना हुजूर के घुटने से मिला दिया। इतनी करीब आ करके बैठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जे थे। उन्होंने पहला सवाल किया था, मल ईमान या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ईमान क्या है? आज हम लोग अहले ईमान है ना, सबके पास ईमान है। कितने लोग जानते हैं कि ईमान क्या है? बताएंगे? अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ ईमान क्या है, ईमान क्या है, हमारे पास है लेकिन हम इतने बेखबर हैं कि हम बता नहीं सकते कि ईमान क्या है। उन्होंने आकर के पूछा, मल ईमान या रसूल अल्लाह, ईमान क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तु'मिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बा'स बअदल मौत। अहादीस में अल्फाज कम ज्यादा आते हैं। अल्लाह हजरत जिब्राइल ने सवाल किया, हुजूर ने जवाब ये मरहमत फरमाया कि तू इस बात का यकीन रखे कि अल्लाह एक है, अपनी जात के एतबार से भी, अपनी सिफात के एतबार से भी। ना कोई अल्लाह की जात में शरीक है, ना कोई अल्लाह की सिफात में शरीक है। अल्लाह की जात में शरीक नहीं है, जैसे ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक ये अकीदा किया कि ये अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह की जात में शरीक माना। ईसाइयों में एक फिरका है, वो कहता है सालिसु सलासा, कि ये 3 खुदाओं में से एक खुदा है। एक खुदा अल्लाह पाक, दूसरा खुदा हजरत मरियम और तीसरा खुदा हजरत ईसा। तो बाद लोगों का ये अकीदा है। ईसाइयों में बाद लोग ऐसे हैं जिनका अकीदा ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद खुदा है। तो ये जात में शिर्क है। और सिफात का शिर्क तो बहुत आम है ना, सिफात का शिर्क बहुत आम है। जैसे अल्लाह पाक राज़िक है, रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। अल्लाह ने ये सिफत किसी को नहीं दी, किसी को ये सिफत अल्लाह ने नहीं दी। रोजी देने वाले अल्लाह है, अल्लाह ने किसी को रोजी देने का इख्तियार नहीं दिया। और अगर अल्लाह पाक इंसानों को रोजी देने का इख्तियार देते तो जिससे ताल्लुकात खराब हो जाते, उनके घर फाका होता, वो भूखे मरते। अल्लाह ने रोजी देने का इख्तियार किसी बंदे को नहीं दिया।
اللہ نے روزی اپنے پاس رکھی. فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, روئے زمین پر جتنی مخلوق بستی ہے سب کو کھلانے کی ذمہ داری کس کی؟ اللہ کی. اللہ پاک سب کو رزق دیتے. عام طور پر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق کھانے پینے کی چیزوں کو کہا جاتا ہے, برابر ہے, یہی سمجھتے ہیں نا ہم لوگ, جبکہ ایسا نہیں ہے. جتنی چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ سب کا سب رزق ہے. جیسے ہم سانس لیتے ہیں, یہ بھی رزق ہے, اور یہ ذمہ داری بھی اللہ پاک کی ہے. رزق میں کپڑا بھی شامل ہے, رزق میں ہماری دوسری ساری ضروریات بھی شامل ہے. تو اللہ نے اپنی تمام مخلوق کو روزی دینے کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی ہے. مخلوق کو اس کا اختیار نہیں دیا. اگر مخلوق کو اس کا اختیار ملا ہوتا تو دنیا میں نہ معلوم کتنے لوگ بھوکے مرتے, اور یہ کسی کے بس کی بات بھی نہیں تھی. کتابوں میں آتا ہے کہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو سلطنت اور حکومت عطا کی تھی, وہ سلطنت اور حکومت ایسی تھی کہ اللہ نے کسی کو ویسی سلطنت اور حکومت نہیں دی. انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات و شیاطین پر بھی حکومت تھی, اور چرند پرند تمام مخلوقات پر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے حکومت عطا کی تھی. سب تابع تھے. ہوائیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع تھے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, ایک مرتبہ حضرت اسرائیل روح قبض کرنے والے فرشتے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آئے, اور جب آئے تو آنے کے بعد انہوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کو بہت غور سے دیکھا. ایک مرتبہ دیکھا, پھر بات چیت ہوتی رہی, پھر دوبارہ بہت غور سے دیکھا, پھر بات کرتے رہے, پھر تیسری مرتبہ بہت غور سے دیکھا. اب ظاہر بات ہے اگر کسی ایک ہی آدمی کو کوئی شخص بار بار دیکھے اور اس طرح دیکھے کہ وہ بھی محسوس کر لے کہ یہ مجھ کو بار بار دیکھ رہا ہے تو تجسس تو ہوگا. جب وہ چلے گئے, انسانی شکل میں آئے تھے, چلے گئے, تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ جو آدمی آیا تھا یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی نہیں, فرشتے تھے. یہ اسرائیل سے روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ پاک نے ان کو دی. اب وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر تھے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے وہ بار بار مجھ کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے یہاں سے جو سینکڑوں میل کی مسافت پر سمندر میں ایک جزیرہ ہے, ہوا کو حکم دے مجھے وہاں پہنچا دے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بادشاہت ایسی عطا کی تھی کہ ہواؤں پر بھی حکومت تھی. اب وہ وزیر تھا, اس نے درخواست کی, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو فلاں جزیرے میں پہنچائے. آج ہوائی جہاز کے ذریعے سے آدمی جاتا ہی ہے نا, ہوا کا کمال ہے یہ. ہوا نے اس وزیر کو اڑا کر کے اس جزیرے پر پہنچا دیا, کام ختم ہو گیا. حضرت اسرائیل جب دوسرے دن آئے تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھائی کل تم ہمارے وزیر کو بار بار بہت غور سے دیکھ رہے تھے, کیا بات تھی؟ کہنے لگے کہ ہاں میں نے بہت غور سے دیکھا, مجھے اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کی روح فلاں جزیرے میں قبض کرنی ہے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ جزیرہ یہاں سے سینکڑوں میل کی مسافت پر ہے اور یہ آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ وہی ہیں کہ کوئی دوسرے ہیں, پھر دوبارہ دیکھا, پھر سہبارہ دیکھا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے یہ درخواست کی کہ جب ملک الموت مجھ کو اتنی غور سے دیکھ رہے تھے تو آپ ہوا کو حکم دیں مجھ کو فلاں جزیرے میں پہنچا دے. تو میں نے ہوا کو حکم دیا, اس نے فلاں جزیرے میں پہنچا دیا. تو حضرت اسرائیل کہنے لگے جب میں وہاں پہنچا تو یہ وہاں تھے, روح قبض کر لی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسی حکومت اور سلطنت دی تھی. انہوں نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ اللہ میں تیری مخلوق کو دعوت دینا چاہتا ہوں, تیری مخلوق کو دعوت دینا چاہتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ درخواست کی تھی. اللہ پاک نے فرمایا کہ سلیمان یہ تمہارے بس کا کام نہیں, یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے. لیکن وہ اس بنیاد پر کہ اللہ پاک نے جنات و شیاطین پر بھی ان کو حکومت دی تھی, چرند پرند اور کائنات کی بہت ساری چیزیں ان کے زیر اہتمام تھی, اس لیے انہوں نے ضد کی. اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک. تب تو کہنے لگے یہاں سے 3 مہینے کے بعد ایک وقت کی دعوت ہے. اللہ پاک نے منظور فرما لی کہ ہماری مخلوق کو 3 مہینے کے بعد ایک وقت تم کھلاؤ. کتابوں میں آتا ہے کہ 3 مہینہ انہوں نے تیاری شروع کی,
انسانوں کو اور جناتوں کو لگا کر کے بڑی بڑی دیگ چڑھا کر کے کھانا پکایا جاتا تھا، خالی کر دیا جاتا تھا، ہوائیں چلتی رہتی تھی تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ 3 مہینے تک رات دن پکایا جاتا رہا، اور پکا کر کے جب انہوں نے پوری تیاری کر لی، 3 مہینہ مکمل ہو گیا، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ 3 مہینہ پورا ہو گیا اور میری بھی تیاری مکمل ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، خشکی کی مخلوق کو پہلے کھلاؤ گے کہ سمندری مخلوق کو پہلے کھلاؤ گے؟ کہنے لگے سمندری مخلوق کو۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک مچھلی آئی، کتنی؟ ایک مچھلی آئی، اور 3 مہینے میں جتنا کھانا انہوں نے پکا کر کے تیار کیا تھا، ایک لقمے میں اس نے وہ سارا ختم کر دیا۔ اس کے بعد انتظار میں کھڑی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو حیران ہو گئے۔ اس مچھلی نے کہا کہ مجھے میرا پروردگار روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے، روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے، آج تو تمہاری دعوت میں میں بھوکی رہ گئی کہ مجھے ایک ہی لقمہ ملا۔ اب آپ بتاؤ، مخلوق کو کوئی کھلا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ پاک نے رزق کی ذمہ داری لی ہے، اور پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو اللہ پاک کھلاتے، سب کی ہر ضرورت اللہ پاک پوری کرتے ہیں۔ اللہ رزاق ہے، رزق دینے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، کسی بندے کو نہیں دیا۔ اگر اللہ پاک روزی بانٹنے کی ذمہ داری لوگوں کو دے دیتے تو کیا ہوتا معلوم ہے؟ اندھا باٹے ریوڑی۔ یہ مثال تم کو معلوم ہے کہ نہیں؟ اندھا جب بانٹتا ہے نا تو اس کو ایک مرتبہ معلوم ہو جائے کہ میرے بازو میں میرا دوست ہے، تو اس کا ہاتھ بار بار ادھر ہی جاتا ہے، اس کو اور لوگ تو دکھائی نہیں دیتے۔ مخلوق کو اگر اللہ یہ ذمہ داری دے دیتے تو مخلوق بھوکی مرتی۔ کچھ چیزیں جو اللہ کی صفات میں ہیں اللہ نے اپنے پاس رکھی، جیسے امیری اور غریبی ہے، اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ رزق میں آتی، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، بے حساب روزی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نان شبینہ کا محتاج بنا دیتا کہ ایک وقت تو اس کو پیٹ بھر روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ بے حساب دیتا ہے اور کسی کو ایک ایک وقت کے لیے بہت محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی۔ اگر اللہ اپنے پاس یہ اختیار نہ رکھتے تو دنیا میں کیا ہوتا معلوم ہے؟ ہر آدمی کو اگر یہ اختیار مل جاتا تو کوئی غریب رہتا؟ کوئی غریب رہتا؟ کوئی غریب رہنا پسند نہیں کرتا، سب یہ چاہتے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ دنیا کا نظام نہیں چلتا، ایک آدمی 100 لوم لگا لیتا، چلا پاتا؟ بولو نا، جب سبھی امیر ہوتے تو اس کے یہاں لوم چلانے کے لیے آتا کون؟ اس کو ہی سب کچھ کرنا پڑتا، سب کام اس کو اکیلے کو کرنا پڑتا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ نے دنیا کا نظام بنایا ہے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ان کی معیشت ہم تقسیم کرتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں۔ جس کو زیادہ دیتے ہیں اس کا کام غریبوں کے بغیر نہیں چلتا، اور جس کو ہم نے نہیں دیا اس کا کام بغیر مزدوری کرے نہیں چلتا۔ ایک دوسرے کی مدد سے دنیا کا نظام اللہ پاک نے قائم فرمایا۔ تو صفات کے اندر شرک عام بات ہے، جیسے آج لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں اللہ والوں سے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی مخلوق کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ خالق بن جائے اور پیدا کرنے کی صفت اس میں پیدا ہو جائے، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ اللہ جس کو اولاد دیتا ہے اس کو ملتی ہے، جس کو نہیں دیتا اس کو پوری دنیا مل کے نہیں دے سکتی۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور کسی کو چاہتا ہے تو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے اللہ پاک بانجھ رکھتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے۔ حالانکہ اولاد کے لیے آدمی کتنی جد و جہد کرتا ہے، نہ معلوم کتنے صدقات، خیرات، منتیں، دعائیں، علاج، معالجہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اگر اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہے کہ اولاد نہیں ہوگی تو نہیں ہوتی۔ یہ صفت اللہ پاک کی ہے، اللہ نے کسی کو نہیں دی یہ صفت۔ عزت اور ذلت کس کے قبضہ قدرت میں؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ اللہ عزیز ہے، جس کو عزت دینا چاہے اس کو عزت دیتا ہے،
اور ذلت کے نقشوں میں عزت دیتا ہے. ذلت کے نقشوں میں عزت دیتا ہے. اللہ عزت دینا چاہے تو، اور اللہ ذلیل کرنا چاہے تو عزت کے نقشوں میں ذلیل کر دیتا ہے. اللہ پاک معز ہے، عزت دینے والا. اللہ مذل ہے، ذلت دینے والا بھی وہی. یعنی عزت اور ذلت بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہے. اور آج اگر مخلوق کے ہاتھ میں ہوتی تو ہم میں سے کوئی عزت دار نہیں رہتا. آج تو حسد اتنا بڑھ گیا ہے ہم لوگوں میں کہ اپنے سگے بھائی کو ہم لوگ اچھی حالت میں دیکھ نہیں سکتے. اگر عزت اور ذلت ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو دنیا میں کوئی عزت دار نہیں رہتا، سب ذلیل ہو جاتے. تو امیری غریبی ہو، عزت ذلت ہو، زندگی اور موت ہو، اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا. جس کو جب تک چاہتا ہے جلاتا ہے، اور جس کو جب بلانا چاہے بلا لیتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. جس کو چاہے بیمار کر دے اور جس کو چاہے شفا دے دے، صحت عطا کر دے. اللہ کے قبضے قدرت میں. آج صفات میں نہ معلوم کتنے لوگ شرک کرتے ہیں. روزی کسی اور سے مانگتے ہیں، اولاد کسی اور سے مانگتے ہیں، حالانکہ یہ صفات میں شرک ہے. اور اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک مشرک کو ہرگز نہیں معاف کرے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور شرک کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ اگر کسی نے کیا ہوگا، سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ پاک چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اور چاہیں گے تو مواخذہ فرمائیں. سچے دل سے توبہ کرے گا، توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. ایک بزرگ کی خدمت میں ایک بڑے میاں آئے اور آ کر کہا کہ حضرت میں سچی توبہ کرتا ہوں لیکن بہت دیر سے آیا ہوں. سچی توبہ کرتا ہوں لیکن بہت دیر سے آیا ہوں، یعنی آنے میں نے بہت دیر کر دی. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، موت سے پہلے جو آ گیا اس نے دیر نہیں کی. موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں کی. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ایک آدمی کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک عالم غیب اس پر عالم غیب منکشف نہیں ہوتا. یعنی جب غیب کی چیزیں اسے نظر آنے لگ جائیں، اب اس کا ایمان بالغیب نہیں رہے گا. اب اگر توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی، ایمان لائے گا ایمان معتبر نہیں ہوگا. جب انسان مرنے لگتا ہے اور اس پر نزا اور سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اسے کچھ نظر آنے لگتا ہے جو سب بیٹھے رہنے والوں کو دکھائی نہیں دیتا. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، ایک انتقال کا وقت ہوتا ہے، فرشتے آنے لگتے ہیں، میت جو قریب المرگ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے تو وہ لوگوں کو کہتا ہے دیکھو کچھ لوگ آئے، راستہ دے دو. حالانکہ سب دیکھتے کوئی آیا ہو یا نہیں ہوتا. ایسا ہی ہوتا ہے، لوگوں کو دکھتا ہے کوئی نہیں آیا، لیکن جانے والے کو نظر آنے لگتا ہے کہ کچھ لوگ آئے. ان کو عزت سے بٹھاتا ہے، ایسا مڑ کر کے وہ دیکھتا ہے کہ جیسے واقعی کوئی آیا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے، اور تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہوتا ہے. یہ عالم غیب اس پر منکشف ہو گیا. ایسی حالت میں اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوتا. ایسی حالت میں اگر کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. جیسے فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں اپنا لشکر لے کر کے چلا، اور اللہ پاک نے جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے ساتھ دریائے نیل پار کروا دیا اور یہ فرعون کا لشکر دریا کے بیچ میں آیا تو اللہ پاک نے دریا کو پھر جاری ہونے کا حکم دے دیا. حضرت جبرائیل آئے اور فرعون کا پیر پکڑ کر کے دریا کی گہرائی میں لے جانے لگے تو اس نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے اس نے کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لایا. اللہ حضرت جبرائیل نے کہا آن اب وقت عصیت من قبل وکنت من المفسدین، کہ تو اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا اور زمین میں فساد برپا کیا کرتا تھا، یعنی اب تیرا ایمان لانا معتبر نہیں ہے. اب تو وقت پورا ہو گیا. توبہ کا دروازہ، ایمان قبول کرنے کا موقع اس کے ہاتھ سے جاتا رہا. ایک انسان کے لیے توبہ کا دروازہ، ایمان کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک عالم غیب اس کے لیے انکشاف نہ بن جائے، اس کو دکھائی نہ دے، وہاں تک اس کی توبہ بھی قبول ہے اور وہاں تک اس کا ایمان بھی معتبر ہے. اور ایک توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوگا پوری دنیا والوں کے لیے جب سورج مغرب سے نکلے گا. ابھی سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ مشرق سے. کہاں ڈوبتا ہے؟ مغرب میں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے
مسلم شریف کی روایت ہے، جب سورج ڈوبتا ہے تو ڈوبنے کے بعد عرش کے نیچے جا کر کے سجدہ کرتا ہے، عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور اللہ پاک سے دوسرے دن طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے. اللہ پاک اجازت دے دیتے ہیں، دوسرے دن پھر طلوع ہوتا ہے. اور یہ سلسلہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے آج تک قائم ہے اور آگے بھی قائم رہے گا. لیکن قرب قیامت میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب سورج جا کر کے عرش کے نیچے سجدہ کرے گا اور اللہ پاک سے دوسرے دن طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ جہاں ڈوبا تھا وہیں سے نکل. تو اس دن سورج بجائے مشرق سے نکلنے سے مغرب سے نکلے گا، مغرب سے سورج نکلے گا، نصف آسمان تک آئے گا اور پھر واپس مغرب میں جا کر کے ڈوبے گا. جب یہ علامت ظاہر ہو جائے گی تو حدیث پاک میں آتا ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر اگر کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں، کوئی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. بڑے میاں آئے کسی اللہ والے کی خدمت میں اور آ کر کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، لیکن میں نے آنے میں بہت دیر کر دی. تو اللہ والے نے جواب یہ دیا تھا کہ نہیں، موت سے پہلے آ گئے، دیر نہیں کی. کہتے ہیں نا کہ جب آنکھ کھلے جب سویرا. آج ہم لوگ اپنی زندگی جس انداز میں برا گزار رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے قابل غور بات ہے. ابھی کل درس قرآن کے اندر ایک آیت آئی تھی کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. حضرت عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا. اس میں اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرا دیجیے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، حسرت کے دن سے ڈرا دیجیے. مفسرین نے لکھا ہے کہ حسرت کا دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن حسرت کا دن ہوگا. اس دن سب کو حسرت ہوگی. جو ایمان سے محروم گیا، شرک اور کفر کر کے گیا، اس کو بھی حسرت ہوگی، کاش کہ میں ایمان قبول کر کے آتا، ایمان لے کر کے آتا. اور اس کو بھی حسرت ہوگی جو ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ گیا ہوگا، اس کو بھی حسرت ہوگی. اس کو حسرت اس بات پر ہوگی کہ کاش کہ میں اور نیکیاں کر کے آتا. جتنی نیکی لے جائے گا اتنی نیکی کم پڑے گی. کسی کو اپنی نیکی پر ناز اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. کئی مرتبہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں 3 عدالتیں ہوں گی. کتنی عدالتیں؟ 3 عدالتیں ہوں گی. پہلی عدالت نعمتوں کی ہوگی. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ پاک نے دنیا میں جتنی نعمتیں دی ہیں وہ تمام نعمتیں اس وقت وہاں پر لائی جائیں گی. بتلایا جائے گا کہ ہم نے تم کو ایمان دیا تھا، ہم نے تندرست جسم دیا تھا، آنکھ عطا کی تھی، کان، زبان، ہاتھ، ناک، نیک بیوی، فرما بردار اولاد، اچھا مکان، کشادہ روزی، اچھا لباس، سب کچھ ہم نے آپ کو دیا تھا. بے شمار نعمتیں عطا کی تھی. ان نعمتوں کے بدلے میں ہمیں نیکیاں دینی پڑیں گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ پہلی عدالت میں جائیں گے اور نعمتوں کے بدلے میں نیکیاں جمع ہو جائیں گی تو ان کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں. دوسری عدالت اللہ کے حقوق کی ہوگی. دوسری عدالت اللہ کے حقوق کی ہوگی. اس عدالت میں اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک درگزر فرمائے. ایک عدالت بندوں کے حقوق کی ہوگی، وہاں اللہ درگزر نہیں فرمائیں گے. ہر بندے کو اس کا پورا پورا حق دلوایا جائے گا. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی معاف نہیں کرے گا. تو جو لوگ نیکیاں لے کر کے جائیں گے ان کی نیکیاں بھی وہاں ان کو کم محسوس ہوگی. ان کو یہ حسرت ہوگی کاش کہ ہم اور نیکیاں لے کر کے آتے. نیکیاں کرنے کے بعد بھی آدمی کو حسرت رہے گی. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں چلے جانے کے بعد جنتی کو بھی حسرت رہے گی دنیا میں وہ اوقات، وہ لمحات، وہ گھڑیاں جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی. ہم لوگ 24 گھنٹے میں کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. عام طور پر ذکر کا ماحول ہی نہیں، ذکر کی عادت نہیں ہے. جو لوگ ذکر کرتے ہیں بس یہ کہ صبح شام ایک تصویر، 2 تصویر، 3 تصویر پڑھ لیے، سمجھتے ہیں کہ بس کافی.
اللہ پاک جنت عطا فرما دیں گے تو جنت میں جانے کے بعد جنتی کو ان اوقات، لمحات اور گھڑیوں پر افسوس ہوگا جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہوئی۔ اب آپ سوچو کہ ہم جنت میں اللہ اپنے فضل سے پہنچا دیں تو چلے جانے کے بعد بھی حسرت رہے گی۔ ہمارے اوقات جس طرح گزرتے ہیں کہ غفلت کے ساتھ، ہمیں اللہ کی یاد نہیں، اللہ کا دھیان نہیں، غفلت کے ساتھ ہمارے دن گزرتے ہیں، تو جنت میں جانے کے بعد بھی آدمی کو حسرت رہے گی کہ کاش کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے تو آج وہ چیزیں ہمیں یہاں نعمت کے طور پر ملتی۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج سے واپس آ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ کیا کہا تھا؟ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ اس حدیث کی بنیاد پر یہ واقعہ جب کبھی کوئی سنے اور اس کو سنایا جائے تو سننے اور سنانے والوں پر سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو سلام بھیجا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ اور اگر کوئی آدمی کسی کا سلام لا کر کے دے تو اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھانا۔ چلو ہے، اللہ کا احسان ہے، معلوم تو ہے۔ آدمی روبرو ہو کر کے سلام کرے تو آدمی کہتا ہے وعلیکم السلام، برابر۔ لیکن اگر کوئی آدمی آئے اور آ کر کے کہے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، وہاں آپ کے ایک دوست ملے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے، تو جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو آدمی آیا ہے ہمارے پاس اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ علیکہ، پہلے کہیں گے علیکہ، اس کے بعد کہیں گے وعلیہ السلام، علیکہ وعلیہ السلام، کہ تجھ پر بھی سلامتی ہو اور جس نے مجھ کو سلام بھیجا ہے اس پر بھی سلامتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سلام بھیجا ہے تو ہمیں کیسے جواب دینا ہے؟ علیکہ وعلیہ السلام۔ حضرت ابراہیم نے سلام بھیجنے کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ آپ کی امت کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے، جنت چٹیل میدان ہے، اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے۔ آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو اللہ پاک ایک درخت اگائیں گے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہے گا تو ایک درخت اگے گا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے گا تو ایک درخت اگے گا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا تو ایک درخت اگے گا، ورنہ جنت چٹیل میدان ہے۔ اب آپ سوچو کہ جنت میں جانے کے بعد جب آدمی یہ دیکھے گا کہ دنیا میں ہم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا تھا، اس کے بدلے میں اللہ پاک ہمیں یہاں پر ایک درخت عطا کر رہے ہیں۔ اور جنتی درخت کیسا ہوگا پتہ ہے؟ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنت کیسی ہوگی۔ حضور نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل پر اس کا تصور گزر سکتا ہے کہ جنت کیسی ہوگی۔ سمجھانے کے لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتیں ہمیں بتلائی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہوگا، کیسا ہوگا کہ اس کے سائے میں 100 سال تک ایک تیز رفتار گھوڑا چلتا رہے گا تو سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک درخت ایسا ہوگا کہ 100 سال تک اس کے نیچے تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے گا تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت میں وہ پھلدار درخت کیسا ہوگا معلوم نہیں، وہ تو اللہ ہمیں وہاں پہنچائے تو ہم دیکھیں گے۔ آج دنیا میں نہ کوئی سمجھا سکتا ہے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں جو جنت کی نعمتوں کے تعلق سے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں آتی ہے، یہ تو ترغیب کے لیے، لوگوں کو جنت حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو اس کے لیے۔ اور جنت کس کو اللہ پاک عطا کریں گے؟ جس کے پاس ایمان ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل نے آ کر کے حضور سے سوال کیا تھا مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا تھا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانے، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے، پھر اللہ کے رسولوں کو سچا مانے، ان کی لائی ہوئی باتوں پر یقین کرے اور ان کی لائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے میں نجات مانے،
اللہ کے فرشتوں پر ایمان کے ہے اور ان کے ذمے اللہ نے کام لگایا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، آخرت پر ایمان، ان تمام چیزوں کو ماننا ایمان ہے۔ دوسرا سوال کیا من اسلام یا رسول اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا۔ پھر پوچھا من احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا نام اخلاص ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اخلاص۔ جس شخص کو یہ احساس ہوگا یا یہ کیفیت اللہ اپنے فضل سے عطا کر دیں گے کہ وہ عبادت کرتے ہوئے اسے یہ دھیان رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا اسے دوسرے درجے میں یہ دھیان رہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی نیکی کرے گا؟ بولو نا۔ اخلاص کہتے ہیں سب سے مشکل چیز یہی ہے، سب سے مشکل چیز یہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے، آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے، ایک زمانے تک نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز کی عادت ہوتی ہے، کرتے 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 نماز کا عادی ہو جاتا، یعنی نماز پڑھنا اس کی عادت ہو جاتی کہ اب اگر نہیں پڑھے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت اہم چیز باقی رہ گئی، عادت ہو جاتی ہے، اور عادت ہونے کے بعد نماز عبادت بنتی ہے، عادت کے بعد عبادت بنتی ہے، اور جب عبادت بنتی ہے تو اس میں جب اس بات کا احساس اللہ پاک عطا کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرتا ہے، تب جا کر کے وہ نماز اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اور آپ یقین مانیے اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا مل کر کے اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی خدائی میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری دنیا اگر نافرمانی پر آ جائے تو اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو تابع دار بنا کر کے رکھیں، جس کو کہتے ہیں اسلام، کہ اپنے آپ کو تابع دار بنا کر کے رکھا کہ اللہ کا حکم ہے مجھے کرنا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ جب آدمی اس طرح کرنے لگ جاتا ہے پھر وہ مقام اللہ پاک عطا کرتے ہیں جس کو اخلاص کہتے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ ایک نیکی بھی آدمی کی نجات کے لیے کافی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے پاس اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے۔ کتنے دفتر ہوں گے؟ تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جائے گی اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ آدمی دیکھے گا تو مایوس ہو جائے گا کہ اب کیا ہوگا میرا۔ اللہ پاک اس کی ایک نیکی نکال کر کے اسے دے گا، وہ نیکی ایک پرزے کی شکل میں ہوگی، ایک طرف کاغذ کا ایک پرزہ ہوگا اور دوسری طرف اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، اور اتنے بڑے بڑے کہ جہاں آدمی کی نظر جا کر ختم ہو اتنے بڑے بڑے دفتر ہوں گے۔ تو وہ پرچی لے تو لے گا لیکن اس پر مایوسی کی کیفیت ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، تم لے جاؤ اس کو وزن کرواؤ تلواؤ۔ وہ بڑی مایوسی کے ساتھ آئے گا اور تلوائے گا۔ ایک طرف ایک پلڑے میں وہ 99 دفتر گناہوں کے رکھے جائیں گے اور دوسری طرف وہ چھوٹا سا ایک پرزہ ہوگا دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک پرزہ کاغذ کا جس پلڑے میں رکھا جائے گا وہ پلڑا جھک جائے گا، اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اخلاص کے ساتھ اس نے یہ کلمہ کہا ہوگا، کس کے ساتھ؟ دل کے یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس نے یہ کلمہ کہا ہوگا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو جیسے ہم کو حیرت ہو رہی ہے کہ ایک طرف 99 دفتر اتنے بڑے بڑے اور ایک طرف ایک چھوٹا سا پرزہ اور اتنا وزنی، صحابہ کرام کو بھی حیرت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ کے نام سے زیادہ وزنی کائنات کی کوئی چیز نہیں،
اللہ کا نام اخلاص کے ساتھ لیا ہوا اتنا وزن. اس لیے میں نے کہا کہ اگر آدمی اخلاص کے ساتھ ایک نماز اگر پڑھ لے، اخلاص کے ساتھ ایک نیکی اگر کر لے ایسی کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہم نے تابع داری کے ساتھ زندگی گزاری اور ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے. اخلاص کے ساتھ اگر تھوڑی بہت نیکی بھی لے کر کے گئے انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی. آج اخلاص رہا نہیں، اخلاص رہا نہیں. بہت مشکل سرمایہ ہے اور بڑی مدت کے بعد آدمی محنت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، لگا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، تب جا کر کے یہ چیز اللہ پاک عطا کرتے ہیں. اخلاص کی دولت. مل احسان یا رسول اللہ، پوچھا کہ احسان یعنی اخلاص کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے. اب ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یہ دھیان رہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کی نماز کیسی ہوگی؟ اس کی نماز کیسی ہوگی؟ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، نہ یہ خیال تھا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نہ یہ خیال تھا کہ اللہ پاک ہم کو دیکھ رہے. تھا ایسا؟ نہیں تھا. لیکن تابع داری ہے. اللہ کے دربار سے اعلان ہوا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ. آدمی سب کام چھوڑ کر کے، گھر چھوڑ کر کے اٹھ کر کے مسجد میں آیا، نماز باجماعت ادا کیا. یہ تابع داری ہے، یہ تابع داری ہے. اسی کو اسلام کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کے حکموں کے تابع رہے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ میں جب دعا مانگتا ہوں میری دعا اللہ قبول کرتے. اس کی وجہ انہوں نے بتائی تھی، وہ یہ کہ جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میں ہمیشہ کا حاضر باش ہوں. ان کی عادت تھی کہ کبھی مسجد کے بغیر، جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھتے. 5 وقتہ نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام تھا، اور دن 2 دن کی بات نہیں، 30-40 سال کا عرصہ ایسا گزارا تھا کہ مسجد کے بغیر نماز نہیں پڑھتے. اب آپ سوچو اس کے لیے ان کو کتنی قربانی دینی پڑی ہوگی. آدمی سفر میں نکلتا ہے تو مسجد تو نہیں ملتی ہر جگہ پر، سفر نہیں کرتے، ایک مقام پر رہ کر کے اتنا عرصہ گزارا. لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ اور تو کوئی نیکی میرے پاس نہیں ہے، اور تو کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کروں، لیکن میں ہمیشہ کا حاضر باش ہوں. جب تیرے دربار سے ایک منادی اذان دیتا ہے، اعلان کرتا ہے آؤ نماز کے لیے، تو میں اپنا سب کام چھوڑ کر کے آ جاتا ہوں. اس پر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمارے پاس آتا جاتا رہتا ہے، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، بیماری میں بھی، آرامی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، امیری میں بھی آتا جاتا رہتا ہے. اللہ نے ہمیں حیثیت عطا کی. ایسا آدمی جو ہمیشہ ہماری خوشی غمی میں ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہو، ضرورت کے وقت وہ ہم اس کو موجود پاتے ہوں. اگر وہ کوئی چھوٹی موٹی ضرورت کا اظہار کرے گا جس کا پورا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو تو ہم انکار کریں گے؟ کبھی بھی انکار نہیں کریں، کبھی بھی انکار نہیں کریں. تو اللہ کی بارگاہ میں وہ کہتے تھے کہ اللہ میں ہمیشہ کا حاضر باش ہوں، جب اذان ہوتی ہے تیرے دربار میں آ جاتا ہوں، اور کوئی عمل میرے پاس نہیں، لیکن بس یہ ایک عمل ہے، میں ہمیشہ کا حاضر باش ہوں، میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، آپ میری دعا قبول کریں. اللہ ان کی دعا قبول کرتے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز وہ بھی خشوع کے ساتھ، کوئی بھی عبادت ہو خشوع کے ساتھ. خشوع کا اتنا درجہ کہ نماز پڑھنے والے کو یہ احساس ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ دولت اللہ پاک کیسے عطا کرتے ہیں؟ آدمی بد نظری چھوڑ دے. آج ہمارے نوجوانوں میں یہ بہت بڑی مصیبتیں چل پڑی، اللہ ہمیں معاف کرے. ہماری ماؤں اور بہنوں نے پردہ کرنا چھوڑ دیا، آج پردہ نہیں کرتے. ان کے پردہ نہ کرنے کی وجہ سے نہ معلوم کتنے لوگ روزانہ گنہگار ہوتے. پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح ماں اور بہنوں کے لیے پردہ کرنا فرض ہے. ایک مرتبہ حضور کی صحابہ کرام کی مجلس تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے. اس مجلس میں کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے بہترین عورت کون؟ حضور نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین عورت کون؟ سب نے اپنے اپنے طور پر جواب دیا. کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، اپنے گھر گئے
اور گھر گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ فاطمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پوچھی، ایک سوال کیا ہے، اور وہ یہ کہ بتاؤ سب سے بہترین عورت کون سی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا تھا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اس کو نہ دیکھ سکے، سب سے بہترین عورت۔ عورت کے معنی ہی چھپائی جانے والی چیز کے ہیں، جو عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے، اور آپ کو بتا دوں عورت کہتے ہیں چھپائی جانے والی چیز کو، اس لیے جو سطر ہوتا ہے اس کو بھی عورت کہتے ہیں، جیسے مردوں کا سطر گھٹنے سے لے کر کے ناف تک ہے، ناف اور گھٹنا سطر میں شامل ہے، اتنا چھپانا ہر حالت میں ضروری ہے۔ جسم کا یہ حصہ ہم مجبوری کے بغیر کسی کے سامنے کھول نہیں سکتے۔ آج تو بہت زیادہ بے احتیاطی ہے، مسجدوں میں جو استنجا خانے بنتے ہیں وہ ایسے بنتے ہیں کہ آدمی وہاں جاتا ہے استنجا کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، پیچھے لوگ کھڑے رہتے اس کا سطر دیکھتے رہتے، اور جو استنجا کرنے کے لیے بیٹھتا ہے وہ بھی لنگی اٹھاتا ہے تو اوپر تک اٹھاتا ہے نا، جبکہ بلا ضرورت سطر کھولنا بھی حرام ہے اور بلا ضرورت کسی کا سطر دیکھنا بھی حرام ہے، اور حرام کا ارتکاب کرنا گناہ کبیرہ کہلاتا ہے۔ مسجد کے ذمہ داروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اللہ کسی مسجد کا ذمہ دار آپ کو بنائے تو وہاں استنجا خانے میں دروازے کا اہتمام کرنا، کیا کرنا؟ دروازے کا اہتمام، تاکہ باہر رہنے والا اس کی نظر سطر پر نہ پڑے، آڑ ہونا ضروری ہے۔ اور ہماری مسجدوں میں آپ پوری مالیگاؤں کی مسجدوں میں گھوم جاؤ یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، کوئی آڑ نہیں ہوتا۔ ضرورت کے وقت لوگ ایک لائن لگا کر کے ایک کے پیچھے ایک کھڑے ہوتے ہیں، ایک آدمی استنجے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، اس کا سطر کھلا ہوتا ہے، لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کا حصہ سطر ہے، اس کو عورت کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ عورت۔ عورت کے معنی ہی چھپائی جانے والی چیز کے، تو ماں اور بہنوں کو شریعت نے عورت کا نام دیا ہے، ان کے لیے پردہ فرض ہے، جیسے نماز روزہ زکوٰۃ اور حج فرض ہے۔ اب اگر کوئی عورت باہر نہیں نکلے گی تو کسی کی نظر اس پر پڑے گی؟ کسی کی نظر نہیں پڑے گی، اور آدمی کی جب نظر نہیں پڑے گی تو آدمی گنہگار نہیں ہوگا، اور اتفاقاً ابھی کسی وقت کسی کی نظر پڑ گئی تو شریعت نے اسے گناہ بھی نہیں قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول اچانک اگر نظر پڑ گئی تو؟ فرمایا النظر لک والثانی علیک، اچانک جو نظر پڑ گئی فوراً ہٹا لو، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، والثانی علیک، لیکن ارادے کے ساتھ دوبارہ جب تم نے دیکھا تو وہ گناہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے اپنے شاگرد کو پہلی نصیحت کی تھی کہ بد نظری چھوڑ دو، اللہ خشوع کی دولت عطا فرمائیں گے، یعنی اخلاص کی دولت اللہ پاک عطا کریں گے۔ اخلاص اللہ کے نزدیک اتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ آدمی ایک نیکی لے کر کے گیا تو انشاءاللہ وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہوگی۔ آج تو ماحول کتنا خراب ہو گیا، ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس دیکھ لو آپ، جو موبائل ہوگا اس کی اسکرین اور ڈسپلے کے اوپر کس کی تصویر ہوگی؟ بولو نا، سب کو معلوم ہے، اور بولنے میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ فاحشہ بے حیا عورتوں کی تصویر ہوتی ہے، اور ہمارے نوجوان جو اسی کو لے کے بیٹھے رہتے دیکھتے رہتے، جس کو دیکھو تم کنارے کہیں موبائل لے کر کے بیٹھا، سمجھ لینا کوئی 2 نمبر کا کام چالو ہے۔ اور یہ یہودی سازش ہے، اسلام دشمن سازش ہے۔ اس چیز کو اتنا سستا کریں گے، اس چیز کو اتنا ارزاں کریں گے کہ ایک ایک ہاتھ تک پہنچانے کا پروگرام ہے ان کا، ہر ایک کے پاس پہنچے۔ اور آپ دیکھو ایک زمانے میں ریڈیو کسی کے پاس ہوتا تھا، جس کے پاس ٹیپ ریکارڈ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو سیٹ ہے، برابر ہے۔ اب زمانہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک آ گیا کہ آپ اپنے موبائل میں لمبی سے لمبی تقریر ٹیپ کر سکتے، ایک دم آسان ہو گئی۔
اور ٹرانسفر کرنا بھی بہت آسان ہو گیا نا. اس کو لوگ کس کس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ جن کے پاس موبائل ہے ہمارے نوجوان دوستوں سے آپ پوچھو. بالکل برائی اس کے ذریعے سے عام ہوتی جا رہی. بہت زیادہ کھل کر بولنا اچھا نہیں لگتا، ورنہ آج جتنی بدکاری ہو رہی ہے اس میں سب سے زیادہ مددگار موبائل ہے. اور یہ جو روڈ کے اوپر لال پیلے ڈبے رکھے ہوتے ہیں، یہ ایک لڑکی اپنے گھر سے نکلتی ہے، 1 روپے کا سکہ اس میں ڈالتی ہے، اس کے پاس اپنے یار کا نمبر ہوتا ہے، اس پہ رنگ کر دیتی ہے میں گھر سے نکل چکی ہوں. جگہ طے ہوتی ملنے کی، وہاں جا کے ملاقات ہو جاتی. اب بھلا بتاؤ بدکاری کتنی آسان ہوگی. اور موبائل میں فنکشن ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی کیا کرے. ایسے ایسے فنکشن، اپنی جتنی بات ہوتی سب ٹیپ ہو جاتی ہے. جو بات فون پر ہوتی ہے وہ ٹیپ ہو جاتی ہے. اب آدمی کہنے کے بعد انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے کہاں ایسا کہا تھا، ٹیپ ہو جاتا ہے اس میں. اور جب کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں اس کو ٹیپ کر لیتے ہیں، پھر اسی بنیاد پر اس کو ایک زمانے تک بلیک میل کرتے رہتے. اور برائی کی شروعات بد نظری سے ہوتی. جس عورت کو کسی مرد نے کبھی دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں برائی کا تصور کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا. برائی کی ابتدا دیکھنے سے ہوتی. علماء نے لکھا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ جب آدمی کی نظر پڑتی ہے تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. رجحان، میلان، دلچسپی، محبت، عشق اور جنون، یہ سب درجے ہیں. لیکن شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھنے سے. آدمی دیکھا، اس کو اچھی لگی، وہیں سے شروعات ہوتی نا. بد نظری سے شروعات ہوتی ہے اور اچھی لگی تو رجحان بنتا ہے. رجحان کے بعد میلان بنتا ہے. میلان کے بعد دلچسپی کا مقام آتا ہے اور دلچسپی کے بعد محبت، محبت کے بعد عشق اور عشق کے بعد جنون. اسی لیے عبداللہ ابن مبارک نے اپنے شاگرد کو یہ وصیت کی تھی، بد نظری چھوڑ دو، اللہ پاک خشوع کی دولت عطا فرمائے. اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے خشوع ہے کیا، آپ کو پتہ نہیں. میں اس کو سمجھا نہیں سکتا، آپ سمجھ نہیں سکتے. جس کو اللہ پاک یہ نعمت عطا کر دیتے ہیں آپ اس سے پوچھو کس کو خشوع کہتے ہیں. ایک عجیب دولت ہے. آدمی کو تعلق مع اللہ نصیب ہو جائے، نسبت جس کو کہتے ہیں، اس کو آدمی نہ سمجھا سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. شیخ سلیم ہمارے یہاں بہت مشہور ڈاکٹر گزرے، معلوم ہے. کافی دن ہوا، ایک مرتبہ میں آ رہا تھا تو انہوں نے مجھ کو آواز دے کر کے روکا. تو ان کے دواخانے میں گیا. ان کی عادت تھی، کافی کتابیں پڑھتے تھے اور جو سمجھ میں نہیں آتا تھا اس پر علماء سے گفتگو کیا کرتے تھے. تو ان کو دل میں یہ آ گیا تھا کہ یہ تصوف اور سلوک اور نسبت کیا چیز ہے. مجھ سے کہنے لگے، 1 گھنٹہ انہوں نے اپنی بات رکھی اور 1 گھنٹہ انہوں نے بات رکھی اس پر کہ میں اس بات کو نہیں مانتا. جب ان کی بات مکمل ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ چیز ایسی ہے کہ نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے، نہ میں سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. دعا کرو کہ اللہ یہ مقام آپ کو بھی عطا کر دے اور مجھ کو بھی عطا کر دے، تو نہ مجھ کو سمجھانا پڑے گا اور نہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتے، اس کا وجود ہے. اور قرآن پاک میں، حدیث پاک میں بے شمار آیات و روایات سے یہ بات ثابت ہے. لیکن ہے کیا یہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. جیسے ایک بچہ نابالغ ہے، ایک بچہ نابالغ ہے، اس کو بلوغ کی کیفیت کوئی سمجھا سکتا ہے؟ اس میں کیا لذت اور مزہ ہے کوئی سمجھا سکتا ہے؟ نہیں، قیامت تک نہیں سمجھا سکتا. اس چیز کا تعلق تو ہائی کچھ اور. انہوں نے ایک سوال اور کیا تھا، وہ میں آپ کو بتا دوں، ضرورت کا ہے. مجھ سے کہنے لگے یہ فرض نمازوں کے بعد یہ جو دعا مانگی جاتی ہے یہ ضروری ہے؟ میں اس کو ضروری نہیں مانتا. بہت ڈھیر دلائل انہوں نے دیے، بہت ڈھیر دلائل دیے. میں اطمینان سے بیٹھ کے سنتا رہا. جب 12 بجے میں گیا تو ظہر کی اذان ہونے لگی.
घंटा सवा घंटा उन्होंने अपनी बात रखी, मैं सुनता रहा। जब उनकी बात खत्म हुई, अजान पर उन्होंने अपनी बात खत्म की, तो उनको मैंने कहा कि हजरत आपने घंटा सवा घंटा बात की, मेरी 1 मिनट की बात सुन लें। मैंने कहा आप जो कुछ कह रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा वाजे कर दूं। आप इस बात पर दलील दे रहे हैं कि दुआ करना जरूरी नहीं। मैं ये कहता हूं कि दुआ करना जरूरी नहीं है, जरूरत है। दुआ करना जरूरी नहीं है, जरूरत है। मैं बंदा हूं, मेरी सारी जरूरत कौन पूरी करता है? अल्लाह पूरी करता है। मैं अगर उससे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? इसलिए दुआ जरूरी नहीं है। आपने जितने दलाइल दिए हैं वो जरूरी होने का इनकार करते हैं। आपने एक दलील भी ऐसी नहीं दी है जो जरूरत का इनकार करती है। मैं बंदा हूं, मोहताज हूं, जरूरतमंद हूं, मेरी बेशुमार जरूरतें हैं। मैं अल्लाह से नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? इसलिए कोई दुआ को जरूरी नहीं समझता, जरूरत समझ करके मांगी जाती है। इसीलिए सलाम फेरने के बाद अगर इमाम साहब दुआ करें और एक आदमी सफ में बैठा है वो दुआ ना करे, हाथ नीचे रखा रहे, कोई उसको कहता है कि दुआ मांग? और कोई ये समझता है, कोई किसी ने कहा कि तेरी नमाज नहीं हुई, कोई नहीं कहता। कितने तो ऐसे भी होते हैं कि सलाम फेरते हैं, उठ करके चले जाते हैं, उनको कोई जरूरत होती है, कोई तकाजा होता है, चले जाते हैं। कोई नहीं कहता कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई या तुमने एक फर्ज और जरूरी चीज छोड़ दी, कोई नहीं कहता। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। वो कहने लगे कि ये मसला ना मालूम कितनी मुद्दत से मेरे जहन में है और कितने लोगों से मैं पूछा, आज तक मुझको तसल्ली नहीं, लेकिन तुम्हारे एक लफ्ज से तसल्ली हो गई कि दुआ जरूरी नहीं है, जरूरत है। तो पहली जो नसीहत थी क्या कि बदनजरी छोड़ दो, अल्लाह खुशू की दौलत अता करेंगे। खुशू क्या है मैं आपको समझा नहीं सकता और आप समझ नहीं सकते। ये तो वो चीज है जब अल्लाह पाक अता कर देते तो फिर आदमी ऐसा भी होता है। हमारे बुजुर्गों में ऐसे लोग गुजरे हैं कि जो खुशू की वजह से जो ताल्लुक माल्ला नसीब हुआ था, उन्होंने कहा था कि अल्लाह पाक अगर मुझे ये इख्तियार दे दें कि एक तरफ जन्नत है और एक तरफ नमाज है, तुमको जन्नत लेना हो जन्नत ले लो, नमाज पढ़ना हो नमाज पढ़ लो, तो मैं नमाज पढ़ने को तरजीह दूंगा, जन्नत छोड़ दूंगा। अब जिसको अल्लाह ने ये ताल्लुक अता किया हो और खुशू का ये मकाम अता किया हो, उसको ये चीज मालूम है कि ये क्या है, हमें तो कुछ मालूम नहीं। तो खुशू का ताल्लुक दिल से है और खुशू का ताल्लुक पूरे बदन से। आदमी जब नमाज पढ़े तो उसके जिस्म से लगना चाहिए कि इसके जिस्म में आजिज़ी है, उसको खुशू कहते हैं। दूसरी नसीहत उन्होंने ये की थी, बेहुदा गोई छोड़ दो, अल्लाह दानाई अता करे। बेहुदा गोई छोड़ दो, अल्लाह दानाई अता करेंगे। बकवास करना जिसको कहते हैं, आदमी गपशप करता रहता है, अनाप शनाप बोलता रहता है। जो आदमी जितनी ज्यादा बकवास करता है उसकी अक्ल उतनी कम होती, और जो आदमी जितना खामोश रहता है अल्लाह पाक उसको उतनी दानाई अक्लमंदी अता करते हैं। इसलिए बुजुर्गों ने यहाँ तक लिखा है कि खामोशी भी इबादत है। आदमी जब खामोश रहता है तो किसी की गीबत नहीं करता, गीबत से बचा रहता है, गाली देने से बचा रहता है, झूठ बोलने से बचा रहता है, और खामोश रहता है तो फिर चुगलखोरी से और इन जैसी न जाने कितनी बुराइयों से वो महफूज रहता है। फरमाया कि आदमी बोले तो सोच करके बोले, समझ करके बोले। क्या बोलना है पहले समझ ले फिर बोले। कहते हैं ना, पहले तौलो फिर बोलो, पहले तौलो फिर बोलो। अब तो ऐसा होता है कि आदमी बोलता है फिर सर पे हाथ रख लेता है कि यार कहाँ से बोल दिया। लेकिन जुबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर और नाल से निकली हुई गोली वापस नहीं आती। बाद लोग ऐसे होते खूब ढेर बोल लेते, फिर बाद में बोलते हैं जान दे यार माफ करना। ऐसे कहीं उलमा ने लिखा है, किताबों में ये बात मिलती है कि तलवार और तीर का जख्म भर जाता है, तलवार और तीर से लगा हुआ जख्म भर जाता है, लेकिन जुबान से लगा हुआ जख्म नहीं भरता।
جراحت السنان لہل قیام ولا یلتئم ما جرح اللسان، کہ تیر اور تلوار سے اگر کسی کو زخمی کر دیا جائے تو وہ زخم بھر جائے گا، لیکن اگر کسی کو زبان سے زخمی کر دیا ہے تو وہ زخم کبھی نہیں بھرتا، وہ زخم کبھی نہیں بھرتا۔ کہتے ہیں نا آدمی مار بھول جاتا ہے، بات نہیں بھولتا۔ اگر آپ نے کسی کو ذلیل کر دیا، آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے اس کا دل دکھا، آدمی وہ بات نہیں بھولتا، وہ بات اس کو یاد رہتی۔ عبداللہ ابن مبارک نے اپنے شاگرد سے کہا تھا کہ بیہودہ گوئی چھوڑ دو، اللہ دانائی عطا کرے۔ اور تیسری نصیحت یہ کی تھی کہ پیٹ کو بوجھل رکھنا چھوڑ دو، عبادت پر قوت حاصل ہوگی۔ پیٹ کو بوجھل رکھنا چھوڑ دو، عبادت پر قوت حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ پیٹ کے 3 حصے کرو۔ کتنے حصے؟ 3 حصے، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا، اور ایک حصہ خالی۔ اور بچوں کی کتاب میں بال بھارتی کے اندر ایک واقعہ چھپا تھا کہ ملک شام سے کسی بادشاہ نے ایک حکیم کو مدینہ منورہ بھیجا تھا کہ جاؤ وہاں جا کر کے لوگوں کی خدمت کرو۔ وہ آئے، مدینے میں 1 سال رہے۔ کتنے دن رہے؟ 1 سال۔ 3 موسم، سردی، گرمی اور بارش، بیماریاں موسم کے ساتھ بھی چلتی۔ 3 موسم رہے، سال بھر رہے۔ سال بھر کے بعد انہوں نے رخصتی لے لی کہ آپ کے یہاں تو کوئی بیماری نہیں پڑتا، واپس چلے گئے۔ جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ وہاں میری ضرورت نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگنے پر کھاتے ہیں، بھوک لگنے پر کھاتے ہیں، اور تھوڑی بھوک باقی رہ جاتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے۔ ایسے لوگ کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ بیماری کیسے آتی معلوم ہے؟ بھرنے سے۔ آدمی جب یہاں تک بھر لیتا ہے تو دل تو بیمار پڑے گا نا۔ بہترین کھانا ہوتا ہے، بہترین کھانا۔ آدمی 2 لقمہ 4 لقمہ زیادہ کھا لیتا ہے، پورا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، گرانی ہو جاتی ہے۔ اب پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے چورن کھا، گولی کھا، اور پھر ٹہلنا، یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر حضور کی نصیحت پر آدمی عمل کرے، پیٹ کے 3 حصے کرنا، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ خالی۔ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھانا مت کھاؤ، عبادت پر قوت حاصل ہوگی۔ اور آدمی پیٹ بھر جب کھاتا ہے تو طبیعت میں سستی اور گرانی آ جاتی، پھر اس سے اٹھا نہیں جاتا۔ اسی لیے کہا گیا نا، اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، کس قدر تم سے گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری۔ 4 وقت نمازی بہت دکھتے، اور فجر میں پوری گلی میں سے آپ گزرو، اللہ ماشاء اللہ کسی گھر سے کوئی نکلتا ہوا دکھائی دیتا، پوری گلی سوتا پڑا رہتا، کوئی اٹھتا نہیں نماز کے لیے۔ اب اگر ہم پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یہ تو ہمارے بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، اور اللہ نہ معلوم کتنی کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ویعفو عن کثیر، اگر ہر نافرمانی پر اللہ پکڑ کرنے لگے تو، ہر کوتاہی پر اگر اللہ پکڑ کرنے لگے تو جینا مشکل ہو جائے۔ آج یہ نئی بیماریاں جو آپ سنو گے، یہ بسیار خوری کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ ہم لوگ بے وقت کھاتے بھی ہیں اور بے وقت سوتے بھی ہیں اور بے وقت پیتے بھی ہیں۔ بار بار چائے پینے سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ بھوک مر جاتی ہے، پھر بھوک لگتی نہیں ہے، آدمی وقت پر کھاتا ہے، وہ ٹائم ٹیبل رہتا نا، بھوک لگے نہ لگے ظہر بعد کھانے کا، بھوک لگے نہ لگے مغرب بعد نہیں تو عشاء بعد کھانے کا، تو جیسے ڈیوٹی ہے اپنی۔ تو کتنی بیماریوں کی وجہ یہی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ 100 بیماریوں کی ایک بیماری پیٹ کا خراب ہوگا، 100 بیماریوں کی ایک بیماری، جس کا پیٹ خراب ہوگا اس کو سب بیماری ہو سکتی ہے، اور جس کا پیٹ اچھا ہوگا اس کو کوئی بیماری جلدی چھوٹی نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ پیٹ کو بوجھل مت رکھو، یعنی
اس کو خالی رکھو، عبادت پر قوت اللہ پاک عطا فرمائے۔ اور چوتھی نصیحت یہ فرمائی تھی کہ دوسروں کے عیب مت ڈھونڈو، اللہ تمہیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا کرے۔ آج تو ایسا ہو گیا کہ اپنا چھوڑ کر کے باقی دوسروں کو سب دیکھتے رہتے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، دوسروں کی ٹو میں لگے رہتے، دوسروں کے عیب گنتے رہتے، گنواتے رہتے، اپنے اوپر کبھی نظر نہیں ڈالتے۔ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ اتنی ساری خوبیاں اور کمالات تم نے کہاں سے حاصل کی؟ انہوں نے کہا کہ دوسروں کا عیب دیکھ کر کے، دوسروں کا عیب دیکھ کر کے مطلب یہ، کسی کو میں نے دیکھا کہ یہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اور مجھے وہ چیز کھٹکی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ اپنے کو یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن آج تو ہم لوگ دوسروں کا عیب دیکھ کر کے اپنی اصلاح نہیں کرتے، اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ آج اپنے نوجوانوں سے ایک بات آخری میں یہ کہنا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا تھا کہ راستوں پر مت بیٹھا کرو۔ کیا فرمایا تھا؟ راستوں پر مت بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام کہنے لگے ما لنا بد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں، ہم کہاں بیٹھے، کوئی جگہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں راستے پر بیٹھنا ہو تو راستے کا حق ادا کرو، راستے پر بیٹھنا ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ راستے پر بیٹھے تو نظر نیچی رکھو، اور ہماری نظر تو نیچے رہتی نہیں نا، آنے جانے والوں کے چہرے پر رہتی ہے، اور کوئی اچھا چہرہ مل گیا تو جب تک اس کو گھر پہنچا نہیں دیتے نظر ہٹتی نہیں۔ فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ نظر نیچی رکھو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا آدمی کوئی پتہ معلوم کرے تو تم اسے راستہ بتاؤ۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ لوگ سلام کریں تو سلام کا جواب دو۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ راستے پر کوئی تکلیف دہ چیز دیکھو تو اسے ہٹاؤ۔ اور راستے کا پانچواں حق یہ ہے کہ امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، یعنی بھلی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو۔ اگر یہ 5 حق ادا کر سکتے ہو تو راستوں پر بیٹھو، ورنہ اپنے گھر بیٹھو۔ حضور نے فرمایا وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کشادہ رہے، تم اپنا وقت اپنے بیوی بچوں میں گھر میں رہ کر کے گزارو، راستوں پر مت بیٹھو۔ اپنے محلے میں جو چیز میں نے دیکھی ہے اس کو آخر میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے محلے میں گلی کے کونے پر 8-10 نوجوان کوئی ادھر کھڑا رہتا ہے، کچھ ادھر کھڑے رہتے ہیں، کچھ ادھر کھڑے رہتے ہیں، یہ چیز بہت بری ہے، یہ چیز بہت بری ہے۔ گلی کے نکڑ پر کھڑے رہتے ہیں اور وہاں کھڑے رہ کر کے پوری گلی کی ان کو خبر رہتی ہے نا، اور پھر گھر میں کون ہے، گلی میں جو ہماری مائیں بہنیں بچیاں ہوتی ہیں ان کے تعلق سے یہ نوجوان جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو پورا پتہ ہوتا ہے۔ گلی کے کونے پر مت کھڑے رہا کرو۔ یہ چیز جو اپنے محلے میں نے نوٹ کی ہے اس کو میں آخر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ یاد رہے۔ اپنے محلے کے نوجوانوں سے اور جو دوسرے محلے سے ہمارے ساتھی آئے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اس چیز کو آپ محسوس کرو، اس کو ٹوکو، لوگوں کو روکو۔ گلی محلے میں لوگ ہماری گلی پر کونے پر جو کھڑے رہتے ہیں ان کو منع کرو کہ یہاں نہیں کھڑے رہتے۔ دوسرے محلے کے آ کے بھی کھڑے رہتے ہیں نا، ان کو بھی کہہ دو کہ بھائی تم اپنے گھر جاؤ، یہاں کھڑے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ برائی کو دیکھو تو اسے روکو ہاتھ سے۔ حضور نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، ان کو جا کر کے بولے کہ یہاں نہیں کھڑے رہنے کا۔ اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے کہے کہ بھائی یہ اچھی بات نہیں، یہ گناہ ہے، غلط کام ہے۔ اور اگر یہ کہنے کی بھی طاقت نہ ہو تو حضور نے فرمایا اس کو دل میں برا سمجھو کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ برائی کو آدمی صرف دل میں برا سمجھے، زبان سے نہ ٹوکے اور ہاتھ سے اس برائی کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے، صرف دل میں برا سمجھ رہا ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ اس کے بعد ایمان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ کہ آدمی اب گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، برائی کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتا، فرمایا کہ اب اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔
اگر اس کے پاس ایمان ہوتا تو گناہ کھٹکتا، برائی کھٹکتی، اب اس کے دل میں برائی کھٹکتی بھی نہیں ہے، تب اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ اب اس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ ہمارے یہاں جہاں اور بہت ساری خرابیاں ہیں، محلے میں ایک یہ بھی ہے کہ گلی کا ایک لڑکا ہوتا ہے، 4 اس کے دوست یار دوسرے محلوں سے آتے ہیں اور گلی کے کونے پر کھڑے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ختم ہونا چاہیے، ہمارے یہاں یہ چیز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے، ہماری عزتوں کو اللہ محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو، اسلام کو اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہماری کمزوری اور بے بسی پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کا کمال عطا فرما، اسلام کی خوبیاں عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، زبان کو سچائی عطا فرما، آنکھوں کو حیا عطا فرما، ہاتھوں کو سخاوت عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما، اپنی رضا کے لیے جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں، ساری ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے اے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے قبضے قدرت میں ہے اور ایک کام بھی آپ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہمارے لیے خیر مقدر فرما دے، ہمارے کاموں کو آسان فرما دے، ہمارے راستے کی دشواریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اولاد کے غموں سے، اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم زندگی کا چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رضا، اپنی محبت، اپنی معرفت عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ جسم کی ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی سے اپنے ذکر کو جاری فرما۔ اے اللہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے مانگنے والا بنا۔ پروردگار عالم اپنا خصوصی تعلق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے دوست و احباب کی مغفرت فرما، محسنین اور متعلقین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا، ہم سے تعلق اور محبت رکھتے ہیں، اے اللہ ان کی جان، مال، دین و ایمان، عزت و آبرو میں برکت عطا فرما، زندگی کی سچی خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے اپنے حفظ و امان میں رکھنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے اور بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، سرپرستوں کے لیے ان کے رشتوں کا کرنا آسان فرما، انہیں خوشگوار زندگی عطا فرما، اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا، نکاح کے مقاصد ان کے حق میں پورے فرما۔ اے اللہ زندگی کی سچی خوشیاں عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے دوستوں پر رحم فرما، ان کی دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جنہوں نے ہم پر احسان کیا انہیں بہترین جزا عطا فرما۔ پروردگار عالم جو ہم سے محبت اور تعلق رکھتے ہیں انہیں اپنی محبت اور اپنا تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، جو لوگ ناکردہ گناہوں کی سزا جھیل رہے ہیں اے اللہ ان کے لیے باعزت رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب اپنی جوار رحمت میں بلا تو ایمان کے ساتھ بلا۔ اے اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما، کل طرح سے گزرنا آسان فرما، میدان محشر میں ہماری دستگیری فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنی رضا کا،
مان, اے اللہ اپنی رضا کا امیدوار بنا, اے اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما, آپ کی زیارت اور شفاعت سے مشرف فرما, جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما. پروردگار عالم جو کچھ مانگا ہے اپنی حاجت اور ضرورت سمجھ کر کے مانگا ہے, اے اللہ ہماری حاجتیں ضرورتیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں اور ضرورتیں محض اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.